ایک چھوٹے سے گاؤں میں عرفان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ عرفان کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا اور اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ یوں عرفان نے اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت کے بل بوتے پر BA کر لیا۔ ماں نے عرفان کو نصیحت کی کہ بیٹے، یاد رکھو کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی بے ایمانی نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر تم یہ باتیں یاد رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ عرفان نے اگلے روز سے نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر روز ناکامی منہ چڑھاتی تھی۔ عرفان کو اپنی والدہ کی باتیں یاد تھی، اس لیے وہ مایوس نہ ہوا۔ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ نوکری کی تلاش میں جاتا۔ جب اسے کہیں کام نہ ملا تو اس نے مالی کی ڈیوٹی کرنا شروع کر دی۔ وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ماں نے جب عرفان سے پوچھا کہ بیٹا کیا نوکری ملی، تو وہ یہی جواب دیتا کہ ہاں ماں، مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، بس آپ کو جلد ہی تنخواہ لا کر دوں گا۔ لیکن اس نے ماں کو یہ نہ بتایا کہ وہ ایک مالی کی ڈیوٹی کرتا ہے، اس لیے کہ ماں کا دل نہ دکھے کہ بیٹے کو BA پاس کرنے کے بعد بھی اچھی نوکری نہیں مل سکی جہاں عرفان ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ ایک دن اس سیٹھ نے جب عرفان سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے کہا میں BA پاس ہوں۔ سیٹھ حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگا کیونکہ سیٹھ کو یہ نوجوان اچھا لگا تھا۔ اچھا، میں تمہیں نوکری دلاؤں گا۔ سیٹھ نے عرفان سے امتحان لینے کا سوچا اور اگلے دن اسے دفتر میں آنے کو کہا۔ اگلے دن جب عرفان دفتر گیا تو اس نے عرفان کو ایک بیگ دیا جس میں 2 لاکھ روپے تھے۔ اس نے کہا کہ اسے بینک میں جمع کروا دو۔ عرفان نے راستے میں سوچا کہ میں یہ 2 لاکھ لے کر اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور ان پیسوں سے اپنا کاروبار چلاؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ بینک جانے کے بجائے اپنے گھر کی طرف چل پڑا، مگر آدھے راستے سے پہلے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ بینک گیا اور پیسے جمع کروا دیے۔ سیٹھ صاحب نے عرفان کا پیچھا کرنے کے لیے ایک آدمی کو کہا۔ وہ شخص عرفان کا پیچھا کرتا رہا۔ عرفان خالی بیگ کے ساتھ گھر آیا تو عرفان کی ماں نے پوچھا، یہ بیگ کس کا ہے اور اس میں کیا ہے؟ تو عرفان نے سب کچھ بتایا۔ ماں نے کہا کہ یہ ضمیر کی آواز تھی جس نے تمہیں غلط راستے سے روکا۔ دنیا میں بے ایمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر تم آج لالچ میں آ کر بے ایمانی کرتے تو میرا اعتماد بھی تم سے اٹھ جاتا۔ پیچھا کرنے والے آدمی نے سب کچھ سیٹھ کو بتایا۔ اگلے روز عرفان سیٹھ صاحب کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا، مجھے تم جیسے ہی ایک ایماندار انسان کی تلاش ہے، جو غلط راستے پر راغب ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنے۔ آج سے تم میری فرم میں مینیجر کے طور پر کام کرو گے۔ اتنی اچھی نوکری ملنا عرفان کی نظر میں اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا انعام تھا۔